السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ شادی کا موقع بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے، خصوصاً دونوں بچوں کے علاوہ دونوں خاندانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو بہت مبارک کرے، دونوں بچوں کے لیے بھی اور آئندہ ان کی نسلوں کے لیے بھی اور دونوں خاندانوں کے لیے بھی. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین اس لحاظ سے بہت مختلف ہے باقی ریلیجنز کے مقابلے میں کہ اس میں دنیا کے کام اگر اچھے طریقے سے کیے جائیں، صحیح طریقے سے کیے جائیں تو وہ بھی عبادت شمار ہوتے ہیں. عبادت صرف نماز روزہ ہی نہیں، شادی کرنا بھی عبادت ہے، نکاح بھی ایک عبادت ہے، نکاح کا بھی ایک اجر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے ازواج مطہرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ عبادت کے بارے میں پوچھا، گھر میں آپ کیسے ہوتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے روزانہ کی روٹین بتائی. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم تو عام انسان ہیں، ہم تو بڑے گناہگار ہیں. تو ایک نے کہا کہ میں تو گوشت نہیں کھاؤں گا، دوسرے نے کہا میں بستر پہ نہیں سوؤں گا، تیسرے نے کہا میں تو شادی نہیں کروں گا، جنگلوں میں نکل جاؤں گا، صرف عبادت کروں گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ اس طرح آپ کے کچھ صحابی آئے تھے اور انہوں نے آپ کی روٹین کا پوچھا، اور پھر جو اب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں. میں رات کو نوافل بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، یعنی نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں. جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. کرسچینٹی میں شادی نہ کرنا عبادت ہے، اس کو زیادہ پائس سمجھا جاتا ہے یا زیادہ نیکی کی بات سمجھی جاتی کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی اور ساری زندگی اپنے آپ کو اپنے دین کی خدمت میں مشغول کرنا ہے. اور جو لوگ شادی نہیں کرتے پھر ان کو بہت ان کے دین میں اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے، جیسے ننز ہوتی ہیں، مونکس ہوتے ہیں، یا جو لوگ کھاتے پیتے نہیں، گھروں کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، یہ صرف عبادت ہی عبادت کرتے ہیں. لیکن دین اسلام میں اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں. رہبانیت کا مطلب ہے دنیا کو چھوڑ دینا. ہمارے دین میں دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ زیادہ نیکی کا کام ہے بنسبت اس کے کہ سب کچھ چھوڑ کے انسان صرف ایک طرف ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ یہ میری سنت ہے اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں. اس لیے اس بات کو انکریج کیا گیا ہے کہ جب لڑکی یا لڑکا شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ماں باپ ان کے نکاح کی فکر کریں اور اس معاملے میں غیر ضروری تاخیر نہ کریں. اگر والدین کی غفلت کی وجہ سے بچوں نے کوئی غلط کام کیا تو اس کا گناہ ماں باپ پہ آئے گا. ہمارے یہاں بعض اوقات بعض گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اچھا ابھی پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھ چکتے ہیں تو اچھا جاب کر لیں، اب اسپیشلائزیشن کر لیں، اب گھر بنا لیں، اب گاڑی ہونی چاہیے، اب زندگی کا یہ سامان ہو، کرتے 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 بعض اوقات بہت تاخیر کر دیتے ہیں شادی میں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ پھر بچے جو ہیں وہ جب غلط رستوں پہ چل پڑتے ہیں تو وہ شادی سے انکار کر دیتے ہیں. اس میں ماں باپ کے لیے پھر اور پریشانی ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا. کیونکہ سم ٹائم ہمارا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ ہم اخلاق، شرافت، تعلیم، ان چیزوں سے زیادہ یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کس کے پاس مال کتنا ہے، اور پھر ایک کے بعد ایک رشتہ ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سے بھی روکا گیا ہے، کرائیٹیریا بتا دیا گیا. ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے.
لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک. وہ چار چیزیں کون سی؟ اس کا مال ہے، اس کا حسب نسب ہے کہ خاندان ہے، اس کا جمال ہے یعنی خوبصورتی ہے، اور اس کا دین ہے. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کے دین کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرو، کیونکہ اگر کوئی لڑکی اللہ سے ڈرتی ہوگی تو غلط کام نہیں کرے گی اور اس طرح ایک اچھے خاندان کی بنیاد رکھی جائے گی. لیکن اگر دین نہیں، صرف مال کو دیکھ کے کوئی شادی کرتا ہے یا کسی کے حسن کو دیکھ کے کوئی شادی کرتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو اس سے پھر بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور آئندہ خاندان اور نسلیں جو ہیں اس میں فساد شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ شادی جو ہے وہ صرف ایک وقتی ہنگامے کا نام نہیں، یا چند دن کے کوئی اچھے سے کپڑے اور سیر و تفریح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو لڑکے اور لڑکی کے اوپر آتی ہے کہ انہوں نے ایک نیا گھر بنانا ہوتا ہے. اور گھر بنانے کے لیے بہت سی سیکریفائسز بھی کرنی پڑتی ہیں، صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اور جو دونوں کی ذمہ داریاں ہیں ان کو جان کر ان کو نبھانے کا طریقہ بھی معلوم کرنا پڑتا ہے. کیونکہ بعض اوقات بچے دنیا کی اور تعلیم میں بہت آگے ہوتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سیکھا ہوتا کہ معاملات کس طرح کرتے ہیں، ریلیشن شپ کیسے ہونے چاہیے، دوسروں کے ساتھ کس قسم کا رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے، شوہر کے کیا حقوق ہیں، یہ شوہر کو نہیں پتا ہوتا بیوی کے کیا حقوق ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شادی کے چند دن پہلے تو ادھر ادھر کی خوشیوں میں گزر جاتے ہیں، لیکن جب پھر حقیقت سامنے آنے لگتی ہے اور زندگی کے مسائل سامنے آتے ہیں تو بہت دفعہ دونوں میں آپس میں بہت ٹکراؤ بھی ہونے لگتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے جس کے اندر دین کی سمجھ. اچھا، دین کی سمجھ سے مراد ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ شاید کوئی خاص قسم کا کوئی عالمہ کا کورس کیا ہو تو تبھی دین کی سمجھ ہوتی. دین کی سمجھ سے مراد دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان اور تقوی، خدا کا ڈر ہو. جس بندے کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے وہ غلط بیانی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا. جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، وہ دوسرے کا حق دیتا ہے، وہ دوسرے کے لیے سیکریفائس کر سکتا ہے اپنی خوشی کو دوسرے کی خوشی کے لیے، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے ریوارڈ لینا ہے. اور اس طریقے سے زندگی بہتر طریقے پر گزرتی ہے. اس کے برعکس جس شخص کو خدا کا خوف نہ ہو تو پھر وہ ہر قسم کا دھوکہ بھی دے سکتا ہے اور ظلم اور زیادتی بھی کر سکتا ہے. تو یہی کرائیٹیریا عورت کے لیے ہے اور یہی مرد کے لیے کہ کسی کے صرف ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کے شادی نہیں کرو، بلکہ دین کو دیکھ کے اور اخلاق کو دیکھ کے. تو ایمان اور تقوی کے علاوہ دوسری چیز دینداری میں کیا آتی ہے کہ اخلاق اور معاملات کس طرح کے ہیں. کیونکہ کسی بھی انسان کی پہچان اس کے معاملے سے ہوتی ہے کہ جب اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو اس وقت وہ کتنا فیئر ہوتا ہے، وہ دوسرے کے حقوق کا کتنا خیال کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کی جو زبان ہے، یعنی ڈیلنگ کے علاوہ جو زبان کا استعمال ہے وہ بہت محتاط ہونا چاہیے. بہت سی خرابیاں، بہت سے فتنے فساد صرف زبان کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں. اس میں غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں حرام باتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں. دوسرے کے ساتھ بد لحاظی، بد اخلاقی، بدتمیزی، یہ ساری چیزیں عموماً زبان سے ہی ہوتی ہیں. یا پھر غیبت، چغلی، ادھر کی بات ادھر لگانا. تو جس شخص کے اندر دین کی سمجھ ہوگی اس کو حلال حرام پتا ہوگا اور دین کی روح بھی اندر ہو. کیونکہ ہم بعض اوقات اوپر سے تو بہت دین ہوتا ہے مگر روح نہیں ہوتی، اس کی اسپرٹ نہیں ہوتی. تو ایسا شخص جو ہے وہ دوسرے کے لیے ایک نعمت ثابت ہوتا ہے. کیونکہ مومن کی پہچان کیا بتائے گی کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے دیندار ہونا. مومن کی پہچان کیا بتائے گی کہ جو سب سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. ایک اور جگہ پر مومن کس کو کہا گیا کہ جو دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اب جب آپ دوسرے کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے کر رہے ہیں تو اس سے تعلقات کتنے اچھے ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ انسان ہر ایک کے لیے صرف اس وقت خیر خواہ ہو سکتا ہے جب کسی بھی سچویشن میں دوسرے کی جگہ خود کو رکھ لے. مثلا کوئی شخص بیمار ہے اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ اس کو لک آفٹر کریں، لیکن جب آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھیں گے کہ اچھا اگر میں یہاں ہوں تو میں کیا چاہوں اپنے لیے، تو آپ کو فوراً سچویشن سمجھ آئے گی کہ نہیں، مجھے اپنے لیے تو یہ نہیں پسند ہوگا کہ کوئی میری کیئر نہ کرے. پھر اسی طرح اگر کوئی بھوکا ہے ہمارے سامنے اور ہم سے کچھ چاہتا ہے اور ہم منہ موڑ رہے ہیں کہ ہم ہی کیوں کھلائیں، تو اگر ہم اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں گے کہ جب مجھے بھوک لگتی تو میرا کیا حال ہوتا ہے، تو ہمارے لیے کھلانا آسان ہو جائے گا.
اسی طرح اگر ہمیں سردی لگ رہی ہے تو ہم دوسرے کی سردی کو زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتے، ساری چیزوں میں. تو مومن کی پہچان ہمارے دین میں یہ بتائی گئی ہے کہ جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو شوہر بیوی بھی اگر ایک دوسرے کے لیے اسی طرح کا معاملہ کریں کہ بیوی شوہر کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتی ہے اور شوہر بیوی کے لیے وہی چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنا حق تو مانگتا ہے، ہر ایک اس کی کھینچا تانی کرتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، لیکن دینے کو تیار نہیں ہوتا. جبکہ فطرت کا ایک اصول ہے کہ گیو اینڈ ٹیک، جب آپ دیں گے تو آپ کو ملے گا. پھر اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خاص طور پر حکم دیا تھا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء. عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوان لوگو، یوتھ کو، کہ تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح آنکھوں کو نیچا رکھتا ہے، یعنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، شرمگاہ کو بچاتا ہے، یعنی زنا سے محفوظ رکھتا ہے. اور جو شخص طاقت نہ رکھے، یعنی شادی نہیں کر سکتا ابھی، کسی بھی کوئی بھی ریزن ہے، تو وہ روزہ رکھے، یعنی حرام میں نہ پڑے. یہ نہ کہے کہ اچھا ہماری شادی نہیں ہوئی تو پھر ہم کیا کریں، ہم بھی تو انسان ہیں، ہماری بھی خواہشات ہیں، اور یہ بہانہ کر کے انسان حرام کام شروع کر دے، اس کی اجازت نہیں. بلکہ اس کے برعکس کیا کرے کہ روزہ رکھے، جو اس کی خواہش نفس کو پھر ختم کر دے گا، یعنی اس سے کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی. پھر اسی طرح اس کو آدھا دین کہا گیا کہ جو شخص شادی کر لیتا ہے وہ ایک طرح سے اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اور اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. پھر یہ کہ شادی کے موقع پر جب بات طے ہو جائے اور نکاح کا وقت ہو تو اس موقع پر ایک تو لڑکی کے لیے مہر کی بات ہے کہ وہ اس کا حق ہے. حضرت علی نے جب حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہے، تم فاطمہ کو کچھ دو. تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ تمہاری حتمی زرہ کہاں ہے؟ تو ہتھیار جیسے وہ پہنتے ہیں، وہ لوہے کا لباس ہوتا ہے. تو کہا کہ تم اس کو بیچ کر اس سے تم فاطمہ کو کچھ دو. تو انہوں نے پھر اس کو بیچا اور حضرت فاطمہ کے لیے ہدیے وغیرہ لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جب نکاح کیا تو اپنی بیویوں کو مہر دیا. تو نکاح کے موقع پر بڑی بڑی رقم لکھ دینا لیکن بعد میں ادا نہ کرنا چاہیے، بہت زیادتی اور گناہ کی بات ہے. ہمارے عام طور پر 32 روپے یا 32.5 روپے کا رواج ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہر لڑکے کو اپنی حیثیت کے مطابق مہر دینا چاہیے اور بیوی کے نان نفقے اور حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جن شرائط پر تم بیوی کو حلال کرتے ہو انہیں پورا کرنا سب شرائط کی نسبت ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. بعض اوقات شادی کے موقع پر ایک دوسرے سے بڑے بڑے وعدے ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں مطلب پورا کر کے تو پھر وعدے پورے نہیں کیے جاتے، تو اس طرح دوسرے کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا. عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا شادی کے موقع کچھ چیزیں چھپا لی جاتی ہیں، کبھی ایج چھپاتے ہیں، کبھی ایجوکیشن چھپاتے ہیں، کبھی بزنس کے بارے میں صحیح نہیں بتاتے، کبھی اور کچھ فیکٹس چھپا دیتے ہیں. بعد میں جب وہ چیزیں کھلتی ہیں تو پھر عموماً لوگ کیا کہتے سنائی دیتے ہیں، ہمارے ساتھ تو بڑا دھوکہ ہوا ہے. مثلا اگر کوئی مرد یا عورت جو ہے وہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں تھی اور اس کو شادی سے پہلے ہی پتا تھا اور اس نے شادی کے موقع پہ بتایا ہی نہیں، نکاح کے موقع پر، اور بعد میں یہ بات پتا چلی، تو دوسرے فریق کے اوپر کیا گزرتی ہے. اب شادی ہو چکی ہوتی ہے، اتنا کچھ، اور پھر اس کے بعد الگ ہونا اور ایک دوسرے سے سیپریٹ ہونا ویسے بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور خاندانوں کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی ایک مذاق بن جاتا ہے انسان. تو اس لیے اگر لڑکی میں یا لڑکے میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو تو وہ پہلے ہی صاف بتا دینی چاہیے، تاکہ اگر دوسرا ایکسپٹ کرے اس حالت میں تو کر لے. دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اتنی سخت بات آپ نے فرمائی ہے کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. دھوکہ دینا تو منافقین کی علامت ہوتی ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. پھر اسی طرح نکاح کے موقع پر ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ باپ ہو یا جو بھی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. پھر اسی طرح نکاح میں ایک نکاح کا دن ہوتا ہے جس میں لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں. اس میں کو بہت لمبی چوڑی بارات یا بہت لمبے چوڑے وہ اہتمام جو ہمارے یہاں عموماً ہوتے ہیں اس کا انکریج نہیں کیا گیا. اس معاملے کو سمپل ہی رکھنا چاہیے.
ہاں اگر کوئی گھر میں آیا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا جائے یا اس کا عزت اکرام کر لی جائے یا کوئی تحفوں کا لین دین ہو جائے تو اس میں ممانعت نہیں ہے. انسان اپنے لمٹس اور حدود کو سامنے رکھ کے ایسا کر سکتا ہے. لیکن اصل شادی جو ہے وہ نکاح کے بعد ولیمے کا نام ہے جو مرد کی ذمہ داری ہے. مرد کو مہر بھی دینا ہوتا ہے, مرد کو گھر بھی تیار کرنا ہے اور مرد کے لیے پھر ولیمہ کرنا بھی ہے. اسی لیے وراثت میں مرد کا حصہ عورت سے زیادہ رکھا گیا. عام طور پہ ہمارے یہاں ایک بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ اسلام کے خلاف لوگ ایک حجت بنا لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, عورت کا حصہ کم کیوں ہے وراثت میں. کم نہیں ہے, عورت کو شوہر سے سب کچھ ملتا ہے اور باپ سے بھی ادھر سے ملتا ہے. تو اس موقع پر جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی صرف لینے والی ہوتی ہے, دینے والی نہیں ہوتی. لڑکا جو ہے وہ ہر چیز دینے والا ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو دوسری طرف سے زیادہ ملا ہے. اللہ نے سب کے ساتھ انصاف کیا ہے. مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ ولیمہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن, چاہے ایک بکری ذبح کرو لیکن ولیمہ ضرور کرو. اور اس موقع پر ولیمہ کی اچھی دعوت وہ ہے جس میں امیر غریب سب شامل ہوں, اور بدترین دعوت وہ ہے جس میں ان لوگوں کو بلایا جائے جو آنا نہ چاہیں, یعنی بڑے لوگوں کو بلایا جائے صرف کہ جن کو کوئی دلچسپی نہ ہو. پھر اسی طرح ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنا بھی دین کا حصہ ہے, اور اس ولیمہ کی دعوت پہ نہیں جانا چاہیے جس میں شراب رکھی بھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقعد علی مائدۃ علیہ الخمر, کہ ایسے کسی دسترخوان پہ نہ بیٹھو, ایسے شخص کے پاس کھانا نہیں کھاؤ جس نے ٹیبل پر شراب رکھی ہوئی ہو. پھر یہ ہے کہ شادی کے موقع پر بعض اوقات ایسی شرائط رکھ لی جاتی ہیں کہ جو انسان پورا نہیں کر سکتا. مثلا کچھ دن پہلے کسی خاتون نے مجھے فون کیا کہ میرے شوہر نے جب نکاح کے موقع پر مہر دینا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے حج کرا دیں, اور انہوں نے لکھ دیا کہ ہاں میں حج کراؤں گا. میں کہتی کہ 5-6 سال ہو گئے ہیں, پیسے بھی ہیں ان کے پاس لیکن مجھے حج نہیں کرا رہے. تو میں نے کہا آپ ان سے اتنے پیسے لے لیں, نہیں اگر وہ لے جا سکتے تو وہ کہنے لگی کہ نہیں یہ تو اس کی شرائط میں سے تھا. تو بعض اوقات ہم ایسی شرائط رکھ دیتے ہیں کہ جو بعض اوقات کسی خاص وجہ سے پوری نہیں ہو سکتی, کیونکہ حج پہ جانے کے لیے صرف پیسہ تو نہیں چاہیے, اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو اب وہ دونوں کے درمیان کچھ انبن سی ہو رہی. اب وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر انہوں نے مجھے حج نہیں کرایا اور میں طلاق لے لیتی ہوں تو یہ مجھے کیسے کرا سکتے ہیں حج. اب ویسے تو مہر دے دیتے نا, پیسہ وغیرہ ہو تو وہ تو آپ دے سکتے ہیں دوسرے کو, تو پہلے میں حج کروں یا پہلے طلاق لوں. اب عجیب سا مسئلہ تھا. تو میں نے کہا کہ آپ اس کے بس پیسے لے لیں, اور آپ کسی کہتے نہیں میں کیسے پیسے لے لوں, کیونکہ میرے ساتھ کون جائے گا, اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے, میرا حج تو پھر رہ جائے گا. تو یہ ہے کہ یعنی انسان مہر رکھے لیکن ایسی شرائط نہ رکھے کہ جو دوسرا پورا نہ کر سکے. اچھا بعض اوقات کیا شرط رکھ دیتے, یہ لڑکا لڑکی کو ہائر ایجوکیشن کرائے گا مثلا. اب لڑکی شادی ہوئی, پریگنینسی ہوئی, بیمار ہو گئی, ایک بچہ, دوسرا بچہ, تیسرا بچہ, پڑھائی بیچ میں رہ گئی. کئی بچیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اب اس میں بعض اوقات تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں. تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری بیٹی کو پڑھاؤ گے, ہم نے اس وجہ سے تمہارے ساتھ شادی کی تھی اور تم اپنے وعدے کے خلاف ہو گئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی انسان شادی کے موقع پر ایک دوسرے سے لین دین کرے یا وعدے وعید کرے, وہ ریئلسٹک ہونے چاہیے. ایسی چیزوں کی ایکسپیکٹیشن نہ رکھے کہ جو اگلا شخص پورا نہ کر سکے, کیونکہ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, آپس میں بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں, دل پھٹ جاتے ہیں, ایک دوسرے کا لحاظ نہیں رہتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چیزوں سے نکاح میں منع بھی کیا گیا ہے, اور وہ یہ کہ جب ایک شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو دوسرا اس کے اوپر نہ بھیجے. یعنی اگر کسی کی منگنی ہوئی بھی ہے تو اس کو نکاح کا پیغام نہ دیا جائے. پھر اسی طرح یہ کہ اگر احرام کی حالت میں انسان پھر بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے. ادروائز کوئی ایسی رکاوٹ نہیں کہ کسی سال کے کسی خاص دن یا مہینے میں نکاح نہ کیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں محرم میں نہ کریں, کچھ کہتے ہیں سفر میں نہ کریں, کوئی اور کچھ مہینہ بتاتے ہیں. یہ سارے من گھڑت باتیں. کوئی مہینہ اور کوئی دن منحوس نہیں ہے. نحوست انسان کے اپنے گلے میں ہوتی ہے جو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, ہر انسان کی نحوست ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھی ہے.
کہ جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں اچھے یا برے، اس کے مطابق اس کے حالات ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکی کے لیے تو زیور پہننا پسندیدہ، لیکن لڑکے کو نہیں پہننا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونے کو لڑکوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. بعض اوقات بوسکی کی شرٹس یا اور اس طرح کی ریشمی جیکٹس وغیرہ یا شیروانی یا ٹوپی کے اوپر ایسے کوئی ریشم لگا ہوا تو وہ پہننا منع ہے. اسی طرح بعض علماء تو وائٹ گولڈ کو بھی منع کرتے ہیں، لیکن یلو گولڈ تو کسی قیمت پہ نہیں پہنا جا سکتا. اور ایسا چیز تحفے میں بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جتنی دیر وہ پہنے گا تو تحفہ دینے والے کو بھی ساتھ پوچھ ہوگی. ایک اور چیز یہ ہے کہ ڈریس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو پاؤں میں لٹکے یا پیچھے ٹریل کی طرح لٹکتا ہے. مردوں کو خاص طور پر ازار لٹکانے سے منع کیا گیا، یا کوئی بھی ایسا ڈریس پہن کے کہ جو زمین پہ گھسٹتا چلا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص وہ چادر پہن کے اترا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور وہ دھستا چلا جائے گا. اب سوچیے کہ زمین کے نیچے کیا ہے. اگر آپ ایک ایپل کی طرح لیں تو زمین کے اوپر کا کرسٹ تو ایپل کے چھلکے کی طرح ہے، اور اندر تو آگ اور لاوا بھرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے. بعض اوقات ایسے ڈریسز پہن لیے جاتے ہیں کہ جو پورے کے پورے زمین کے اوپر ہی لٹک رہے ہوتے ہیں، اور اس سے مراد بھی ایک فخر جتانا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ کپڑا افورڈ کر سکتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا. پھر اسی طرح لڑکیوں کے لیے زیب و زینت کے ساتھ مردوں کے سامنے نہیں جانا چاہیے، جیسے میک اپ وغیرہ کیا ہو، شادی کے دن زیور پہنے ہو، تو پھر مووی میکر کو بلا کے ساری عورت کی زینت جو ہے دوسرے مردوں کو نہیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے. پھر لڑکوں کو لڑکیوں کی طرح یا لڑکیوں کو لڑکوں کی طرح کے ڈریسز نہیں پہننے چاہیے، یا ہیئر کٹ یا اپنے کسی بھی سٹائل کے اندر لڑکی کو مردانہ پن لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح وائس ورثہ مرد کو بھی عورت بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکے بھی اب بیوٹی پارلر جانے لگے ہیں، میک اپ وغیرہ ہوتا ہے شادی کے موقع پر، لیکن اس میں ایک حد ایسی ہو، ٹھیک ہے صاف ستھرا ہونا، زینت اختیار کرنا، اس میں منع نہیں کیا گیا، لیکن حد ایسی ہو کہ جس سے مرد جو ہے وہ عورت نہ لگے یا لڑکیوں والی حرکتیں نہ کرے. پھر اسی طرح شادی کے موقع پر دف بجا سکتے ہیں. دف جو ہوتا ہے وہ ایک ون سائڈڈ ہوتا ہے، جیسے یہ سمجھے کہ پلیٹ ہے، لیکن ڈھول دو سائڈ سے جو بجایا جاتا ہے اس سے منع کیا گیا. اور اس میں خصوصاً اعلان جو شادی کا کرنا ہوتا ہے وہ دافی کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا پسندیدہ ہے. پھر یہ ہے کہ باقی بھی کچھ چیزیں ہیں جو لڑکی اور لڑکے کو ایک دوسرے کے بارے میں ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے. کچھ چیزیں شوہر سے متعلق ہیں، کچھ بیوی سے متعلق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے شوہر کی جو پہچان بتائی ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں. جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اس کی بری باتیں کرنا چھوڑ دو، یعنی مردوں کے بارے میں بری باتیں نہ کہو، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. لیکن یہاں جس چیز کا ذکر ہے خاص طور پر وہ کیا ہے کہ اچھا مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات یا لڑکے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ اور سب دنیا کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت پولائٹ، بہت فرینڈلی، لیکن جو یہ بیوی سے بات کرنے لگتے ہیں تو کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، کچھ نہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم للنساء، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو عورتوں کے حق میں اچھا ہے. یعنی ایک نوبل مین جو ہوتا ہے وہ عورت کی عزت کرتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم یا عورت کو نہیں مارا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو بیوی کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں شادی کے بعد بھی اپنی گڑیوں سے کھیلتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو میری ساری سہیلیاں جو تھیں وہ ادھر ادھر چھپ جاتی تھی. آپ ایک ایک کو بلاتے اور کہتے کہ میرے ساتھ کھیلو. اور پھر حضرت عائشہ نے گڑیوں کو سجا کے بھی رکھا ہوا تھا، تو ایک گھوڑا جس کے پر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ پر کہاں سے آئے؟ تو ان کا کہ یہ گھوڑا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر بھی تھے کیونکہ وہ اڑتے تھے نا، قرآن مجید میں جیسے ان کے سفر کا ذکر آتا ہے. پھر اسی طرح مرد جو اپنے گھر والوں کو نان نفقہ دیتا ہے اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، حالانکہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، فرض ادا کر رہا ہے، لیکن اس فرض کی ادائیگی پر بھی اس کو اجر مل رہا ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تم نے غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک مسکین پہ خرچ کیا، ایک اہل و عیال پہ خرچ کیا. تو اجر کے لحاظ سے سب سے افضل دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو.
بعض مرد حضرات باہر تو ہر طرح کا صدقہ کرتے ہیں، ماں باپ کو بھی دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی خوب دیتے ہیں، سڑک پر بھی جو کوئی غریب جا رہا اس کو دیتے، لیکن بیوی اگر کچھ مانگ لے تو اس کو نہیں دیتے. یہ بہت ہی ایک غلط رویہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بیوی کا بھی حق ہے اور یہ مرد کی ذمہ ہے. عورت پہ کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری مرد ہی کی ہے، اور مرد کو انکریج کیا گیا کہ اگر تم بیوی پر خرچ کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا. اسی طرح بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور سب سے بہترین چیز دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. اچھی عورت جو ہے، نیک اخلاق والی عورت جو ہے، وہ دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے. آپ نے فرمایا کہ انسان کی خوش قسمتی کی علامتیں 4 ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، اچھا پڑوسی اور اچھی سواری. یعنی ایسی گاڑی نہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد بریک بند ہو رہی ہوں. تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی اچھی ہے تو وہ شخص حقیقت میں بہت خوش قسمت ہے. بیوی کے اوپر کچھ اور ذمہ داریاں بھی آتی ہیں جن میں اس کی اطاعت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات، نیک عورتیں جو ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، شوہر کی بات مانتی ہیں. دوسری بات یہ حافظات للغیب بما حافظ اللہ، جس چیز کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا اس کی حفاظت کرتی ہیں. یعنی شوہر کے رازوں کی، گھر کی باتوں کی، وہ اس کو گھر سے باہر نہیں نکالتی. تو یہ چیز جو ہے یہ عورت کے ذمہ آتی ہے. پھر یہ ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کا دل خوش کر دے، جب کوئی کام کرنے کو کہے تو وہ مان جائے، اور شوہر کے معاملے میں کسی اور کی بات نہ مانے، شوہر کے مشورے کو سب سے زیادہ ترجیح دے. اسی طرح ایک اچھی عورت کی خوبی یہ ہے یا اس کے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ وہ شوہر کو اہمیت دے. کیونکہ بعض اوقات شوہر کی محبت کو یا وہ ہم پہ جو خرچ کرتا ہے یا جو ہمیں دیتا ہے اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، سو بٹ سبھی کرتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، لیکن اس پر بھی اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. اسی طرح شوہر کے ذمہ کیا ہے کہ بیوی اگر کوئی کام کرتی ہے، مثلا گھر کی صفائی کر رہی ہے یا کھانا اچھا پکایا ہے یا اچھا پہنا ہے، تو اس پر بھی تعریف کرے، کیونکہ اس سے باہمی تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتک ان نغتال من تحتنا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے ہمیں اس کے بہترین حصے پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، ہمیں خوشیاں عطا فرما. ہر طرح کے مسائل، مشکلات اور مصائب اور آزمائشوں سے نکال. یا اللہ ہمارے بچوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ جن کی شادی ہو رہی ہے ان کو بہترین خوشی عطا فرما. یا اللہ انہیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھنا، صالح اولاد عطا فرمانا. اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ جتنے بھی دکھی لوگ ہیں، پریشان لوگ ہیں، ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ ہر مشکل کا حل تیرے پاس ہے، تیرے ہاتھ میں ہے.
تیرے لیے بس صرف کن کہنا ہے. اللہ تیرے نزدیک بڑے سے بڑا کام بھی کچھ بڑا نہیں، سب کچھ حقیر ہے تیرے سامنے. یا رب تو ہم سب کی مشکلات کو آسان کر دے، بیماروں کو صحت عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، جتنے لوگ آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما، اور جس بچی کی شادی ہے اس کو نیک نصیب فرما، اچھی قسمت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.